السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہیں۔ موسم تو اچھا ہو رہا ہے نا یار، دیکھیے یہاں بھی موسم بڑا اچھا ہے۔ آپ کو میرے پیچھے آسمان نظر آ رہا ہے، بہت ہی کلاؤڈی اور بہت ہی حسین ہے، اور اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے، اور میں عین درمیان میں دیکھیں یہاں پر آ کر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ دھوپ ہے ہی نہیں۔ اور میں اندر باہر آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا اچھا موسم ہے۔ ہاں، یہ ضرور پتا چلا کہ پنڈی میں بارش ہوئی ہے، اولے پڑے ہیں، اور کل میری بہو کی ماما سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جی بہت اچھا موسم ہے۔ میں نے کہا بس ادھر بھی بھیج دو ذرا ہوائیں۔ تو ایسا ہوتا ہے پنڈی میں یا مردان میں، اس سائڈ پہ ہوا چلتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس طرف لاہور آ جاتا ہے، لیکن اس دفعہ تو لاہور نے بہت ہی ستایا۔ خیر اس وقت تو میں شور کوٹ میں ہوں، پر یہ بھی ساتھ ہی ہے نا، ملتان اور فیصل آباد اور شور کوٹ، اس سائڈ پہ تو بارشیں پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہمارے سے، ہے نا؟ ہم نے بھی تو بہت پولوشن پھیلا دی ہے نا، بہت کام خراب کر دیا ہے۔ تو وہی بیٹا رات کو گیا تھا نائٹ فلائنگ کے لیے تو واپس آ گیا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا آج جلدی آ گیا واپس؟ تو کہتے کہ وہ ویدر ٹھیک نہیں ہے، موسم جو ہے تو وہ کلاؤڈی ہے۔ تو ابھی بھی گیا ہے، ابھی صبح وہ ادھر گیا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور لوگوں کو لے کے۔ عبداللہ بھی ابھی نکلا ہے اپنے آفس کے لیے، اور میں اپنے آفس کے لیے نکل آئی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ذرا اپنے آفس میں کام کر لوں صبح صبح۔ ابھی جو ہے تو اتنا خوبصورت موسم ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اس میں تو واک بھی کر سکتے ہیں۔ کلیاں مجھے نہیں کہیں نظر آئیں، میں ڈھونڈوں گی کلیاں۔ ایک گھر کے باہر تو لگی ہوئی تھی، اب گھر کے باہر میں کیسے توڑوں؟ پارک میں نظر نہیں آئی۔ اب یہاں پر نیا پارک بنا ہے، بہت خوبصورت پارک ہے، کسی دن میں وہاں کا سیر کراؤں گی آپ کو، لیکن اس میں کلیاں نہیں لگیں۔ درخت ابھی لگے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے چھوٹے ہیں، تو ابھی تو ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت ہی پیار محبت کی ضرورت ہے، وقت پہ پانی دینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے، جو ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ہمارے پوتے بڑے ہوں گے، وہ درخت بھی بڑے ہو جائیں گے۔ پہلے ایک زمانے میں یہاں پر بہت زیادہ بیابان ٹائپ تھا، اور بہت ہی خشک علاقہ ہے یہ۔ تو وہی میری کل ایک فرینڈ بتا رہی تھی، اس کے بھی بھائی یہاں پر تھے، تو وہ کہتی ہے کہ بہت ہی آج سے کوئی 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، کہ بہت ہی شور کوٹ جو ہے اس وقت وہ کہتا تھا کہ مٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب تو انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت اچھا کر دیا ہے ماشاءاللہ، اور اس وقت تو اتنا حسین لگ رہا ہے نا سارا نظارہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور پھر پیچھے میں نے کہا آپ کو جہاز تو میں نے ضرور دکھانا ہے، تو پھر میں یہیں پر آ کر نیچے ہی بیٹھ گئی ہوں، ہے نا؟ کبھی کبھی ایسے بہت مزہ آتا ہے، انسان بالکل جو ہے نا بے غم ہو کے بیٹھ جائے۔ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صبح صبح کون خاتون ہے جو بیٹھی یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہیں، کہ کیا کر رہی ہیں، ہم ان کو کیا پتہ۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے، حالانکہ شاید وہ سوچ بھی نہ رہے ہوں۔ ہم خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو جو سوچیں ہماری آ رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہی ہو رہا ہے نا؟ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اوہو یہ ہماری سوچ ہی صحیح ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری سوچ ہی صحیح ہو، ہے نا؟ ایسا تو ہوتا ہے نا۔ تو بس آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل میں انجوائے کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو انجوائے کر رہی ہوں، اور بچوں کی باتوں کو انجوائے کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو ویڈیو بھیج رہی ہوں یہاں سے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ عبداللہ کی باتیں شیئر کریں، جن کی ماماز اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں یا بھیجنے والی ہیں۔ تو میں نے تو کافی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور مجھے نا جسے کہتے ہیں نا ایک یادوں کا سمندر کہہ لیں، طوفان کہہ لیں، وہ آیا چلا جا رہا ہے عبداللہ کے حوالے سے۔ عبداللہ کو ہم نے FSC کے بعد بھیجا ہے، کیڈٹ کالج میں آپ کو پتہ ہے 8th کے بعد بھیجتے ہیں، اور جاتے ہیں بچے، ان کے اپنے ابو بھی گئے تھے 8th کے بعد، لیکن وہ بہت خلاف ہیں، کہتے ہیں کہ بچے کو بہت جلدی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ اس وقت بالکل جو ہے نا ایسی سٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کی اور ماں باپ کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر بھیج دینا تو بچہ ساری عمر کے لیے اپنی فیملی سے کٹ جاتا ہے، اس کو پھر پیار نہیں رہتا، یہ وہ اپنی بات بتاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے نہیں، بالکل نہیں بھیجا، ہم نے کہیں بھی اس کو نہیں بھیجا۔ ہم نے FSC تک، جب تک ہم اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے، اپنے ساتھ پیار کر سکتے تھے، ہم نے تب تک اس کو ساتھ رکھا ہے۔ ہاں پھر تو اڑ ہی جانا ہے، پھر تو چلے ہی جانا ہے، ایک ٹائم آیا بس پھر یہ اڑ گیا اور چلا گیا، اور اس کو شوق تھا بہت، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جائے۔ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میرا بالکل دل نہیں تھا۔ میرے 2 بھائی پائلٹ ہیں، وجی بھی ایئر فورس میں تھے، اور ایک بھائی میرا آرمی ایویشن میں ماشاءاللہ ہیڈ رہ چکا ہے ایویشن کا، دوسرا بھائی ایئر فورس میں تھا۔ تو میں نے ساری عمر امی کو دیکھا، ٹینشن ہوتی تھی، ضرور ہوتی تھی ٹینشن، کہیں کوئی ایسا واقعہ آتا تو امی نے بس پریشان ہو جانا۔
تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جائے، لیکن اس کو اتنا شوق تھا، بچپن سے شوق تھا، یہ کہتا تھا، اور میں کہتی تھی کہ نہیں، لیکن اللہ کا کرنا بس ایسا ہوا کہ اس نے بھی جو ہے نا مجھے قائل کر لیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے کہ میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دیکھو ایک بات بتاتی ہوں، ایک واقعہ بتاتی ہوں، اور دیکھو یہ واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو نا کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ میں جا رہی تھی لاہور سے اسلام آباد ڈیبو پہ، میں اکیلی جا رہی تھی کیونکہ میرے امی ابو یہاں ہوتے تھے، اربجی کی پوسٹنگ وہاں تھی، تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں یہاں آتی تھی، پھر یہاں سے ان کے کر کے کوئی کام کبھی کام والی نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی بیماری آ جاتی تھی تو پھر میں آتی تھی، تو پھر میں ڈیبو پہ خود ہی آتی تھی اور خود ہی چلی جاتی تھی۔ تو میں ڈیبو پہ کھڑی تھی جہاں پر وہ ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو میں نے تو پہلے سے بکنگ کرائی ہوئی تھی، میں اپنا ٹکٹ لے رہی تھی، تو ایک خاتون آئی بھاگی، اس کی پہلی والی ڈیبو تھی وہ نکل گئی، تو کہنے لگی اوہو میری تو نکل گئی، چلے مجھے اب اس وقت کی ڈیبو دے دیں، تو اس کو میرے ساتھ کی سیٹ مل گئی۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب جو ملانا ہوتا ہے اور یہ واقعات ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوتا ہے طریقہ کار۔ تو جناب اس نے لے لی ٹکٹ اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، اور میں نے کہا تھا میں نے عبداللہ کو نہیں بھیجنا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا، بس میں نے نہیں بھیجنا۔ تو بیٹھی تھی، بڑی ہی اچھی خاتون تھی، مجھے اب بہت یاد آتی ہے اور ہمیشہ یاد آتی رہے گی، اور بڑی زندہ دل ٹائپ نا، اور میں ذرا کچھ ان دنوں میں اداس رہتی تھی، تو اس نے ایک تو خوب ساری نا، اس نے اتنا سارا پیکٹ نا ٹافیوں کا لیا ہوا تھا، ٹافیاں، چپس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور کہتی تھی کہ میں جب بھی کبھی ایسے سفر کرتی ہوں نا تو میں خوب اپنے لیے چیزیں لے لیتی ہوں، میں راستے میں کھاتی جاتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں، کر لوں گی بعد میں ایکسرسائز ہو جاؤں گی پتلی، کر لوں گی کیلوریز برن۔ میں نے کہا واہ جی واہ، بڑی شاندار خاتون ہے، میں تو راستے میں ایک چائے لے لیتی ہوں زیادہ سے زیادہ، یا کبھی کچھ تھوڑا سا بسکٹ لے لیا، وہ پیش کرتے ہوتے ہیں، تو خوب باتیں کرے۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتی راستے میں، بس آرام سے کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہوں اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی ہوں بس، اور آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ اب جب کوئی ساتھ والا باتیں کر رہا ہو تو پھر آپ کو باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر اس نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے، آپ کہاں ہیں، کیا ہیں، سارا میں نے بتایا۔ پھر اس نے ایک ہمارے بہت اچھے ایئر فورس کے بتائے کہ جی وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا اچھا، وہ تو میں تو ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ کرتے کرتے وہ جا رہی تھی وہاں، کوئی کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں نے بہت سارے کپڑے بنائے ہوئے ہیں، ایک بڑا سا پیکٹ تھا اس کے پاس، بوری ٹائپ تھی بلکہ، وہ میں اسلام آباد جا رہی ہوں، نمائش کرنی ہے وہ کپڑوں کی۔ میں نے کہا چلے اچھی بات ہے، اچھی ڈیسنٹ سی خاتون تھی، ساتھ میں جیولری کا بھی کاروبار کرتی ہوں۔ اچھا جی، تو پھر میں نے اسے بتایا، باتیں ایئر فورس کی باتیں شروع ہو گئیں، تو کہنے لگی کہ اچھا آپ بیٹے کو کیوں نہیں جانے دے رہی؟ میں نے بتایا کہ نہیں میرا نہیں دل کرتا، میں نے نہیں اس کو جانے دینا، تو ڈر لگتا ہے، میں نے اسے کہا نا۔ تو کہتی ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے کہا سنائے؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیں ہمارے کوئی اس طرح جاننے والے کسی کا بتایا اس نے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، اور نا ایک ایئر فورس میں چلا گیا اور دوسرا جو ہے تو وہ کہیں اور تھا، تو وہ جو ایئر فورس والا ہے نا، وہ اس کو انہوں نے ایئر فورس سے نا چھٹی دلا دی کہ اس کی امی بیمار تھی اور وہ بہت ٹینشن میں ہر وقت رہتی تھی کہ ایئر فورس میں ہے، تو اس کو نکالو ایئر فورس سے نا۔ تو اس کو ایئر فورس سے نکال دیا، اور وہ جو ہے تو آ گیا، اور پھر اس کا ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو گیا، اور دوسرا بھائی جو ہے تو وہ ٹھیک ہے موجود ہے۔ تو بات اس نے مجھے یہ بتائی کہ دیکھیں زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب موت آنی ہے اور جب جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں نا، ہم اپنے کیا منصوبے بناتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایئر فورس میں نہیں بھیجیں گے تو کیا ہوگا، تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے ایسے دل پہ لگی نا کہ میں آئی، اور پھر میں نے جناب اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، پھر میں اسے کہتی تھی اب جاؤ جلدی سے میری یہ ٹینشن ختم ہو۔ کہتا تھا میرا خیال تھا آخری وقت پہ آپ رو دھو کے مجھے روک لیں گی، جس دن آخری بھی دن تھا مجھے کہتا ہے ماما جاؤں؟ میں نے کہا بیٹے جاؤ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں جاؤ، کرنا تو سب اللہ تعالیٰ نے ہے، ٹینشن ضرور رہتی ہے، ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے نا۔ تو مسز اشرف، مسز جمال، اور اگر مجھے کسی کا نام بھول رہا ہے تو جتنے بھی بچے جانے والے ہیں یا گئے ہوئے ہیں اور جو نکلنے والے ہیں، بالکل پریشان نہ ہوں، ہاں
زندگی وہاں بہت ٹف ہے. جب یہ پہلی دفعہ آیا تو اتنا کمزور تھا بالکل. تو وہاں پر ظاہر ہے مسئلے ہوتے ہیں, ایکسرسائزز بہت کرنی پڑتی ہیں, اور کھانے کا وقت بے وقت ہوتا ہے, کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا. سینئرز بھی تنگ کرتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے حالات کافی بہتر ہو گئے. ایک زمانے میں سینئرز بہت تنگ کرتے تھے, بہت زیادہ برے حالات تھے. آندھی آنی شروع ہو گئی ہے. میری ویڈیو پوری ہو جائے بھائی. تو بات یہ ہے کہ خوش رہیں اور جانے دیں اور پریشان نہ ہوں, کیونکہ منصوبے اللہ تعالیٰ کے. تو آج کل دیکھیے منصوبے اللہ تعالیٰ کے. آندھی آ گئی ہے بڑی شدید قسم کی, اور میں جو ہوں نا آج کل بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہی ہوں. کل میں نے لوڈو کھیلی, سانپ سیڑھی کا کھیل, عرصے دراز بعد. تو یہ زندگی سانپ سیڑھی ہے. کبھی آپ کو ایک دم سے سانپ نگل جائے گا, کبھی ایک دم سے سیڑھی آپ کو اوپر لے جائے گی. تو بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں. ایک تصویر اس نے دیکھی احمد نے, تو اس کے سائیکل پہ ہاتھی جو ہے نا بیٹھا, ہاتھی سائیکل چلا رہا تھا. مجھے کہتا ہے کہ ہاتھی کو سائیکل چلانی کیسے آتی ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب سکھا دیتا ہے. تو ہاتھی بھی سائیکل چلا سکتا ہے, اور سائیکل اتنی مضبوط تھی کہ وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی. تو دیکھیں جی شدید آندھی آ گئی ہے, اور شاید بارش بھی ہو جائے. چلے میری تو ویڈیو بن گئی, میں ٹائم پہ آ گئی. اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میری ویڈیو تو گئی تھی. تو یہ بات ہے کہ بچے جو ہے نا بہت سادہ ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں جو بات ڈال دو نا وہ ڈل جاتی ہے. تو میں تو آج کل اپنے پوتوں کے دماغ میں اچھی اچھی باتیں ڈال رہی ہوں, جو شاید میں نے اس وقت اپنے بچوں کے دماغ میں بھی نہیں ڈالی تھی, کیونکہ وہ تو ایک عجیب سا دور ہوتا ہے نا, بھاگم دوڑ والا. کوشش تو میں کرتی رہی, سارا کچھ کیا, لیکن اب بچوں کو آج کل میں ان کو وہ سکھا رہی ہوں 3 وطر. تو وطر کی دعائے قنوت ان کو آتی ہے, تھوڑی تھوڑی بھولتی ہے, تو میں ساتھ کھڑی ہو کے ان کو وہ سکھا رہی ہوں. مولوی صاحب آتے ہیں, ان کے اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہوں, اور وہ سیکھ رہے ہیں. بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں اب میرے بھی جو دماغ میں ہے نا زرخیزی آ رہی ہے. میرا خیال تھا کہ میرا دماغ جو ہے نا بالکل سیمنٹڈ ہو گیا, ختم ہو گیا ہے. اب یہاں پر کچھ نہیں اگنا, اور یہاں سے کوئی اچھی بات نہیں نکلنی, اور بس. لیکن یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو جی بولو, کوئی بات بولو, اچھی بات بولو, بری بات نہیں بولنی, اچھی بات بولنی ہے. تو میں بول رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئے نئے خیالات دینے ہیں. روز مجھے کوئی نیا خیال آتا ہے, اور وہ خیال مجھے بستر سے اٹھاتا ہے. ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا, ابھی میں نے جا کے انڈا پراٹھا بنانا ہے اور کھانا ہے. میں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, پہلے تو ویڈیو بناؤں گی. میری ساری بہنیں میرے انتظار کر رہی ہیں, بھائی بھی. تو بہنیں ویسے زیادہ ہیں, بھائی کچھ کم ہے. میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو 25% آدمی ہیں اور 75% خواتین ہیں. بھئی آدمیوں میں نے آپ لوگ بھی دیکھیں نا میل حضرات. میرے تجربے تو سب کے لیے ہیں, اگر میں خاتون ہوں تو کیا ہوا. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ شاید عورت کی بات عورت کو جا کے دل سے دل تک رکھتی ہے. تو میری تو باتیں دل سے دل تک ہے نا. دل کی باتیں ہیں میری تو ساری ہیں, اور دل میں جو ہے تو وہی میں بتاتی ہوں. کوئی ادھر ادھر کی بات تو میں نے بتانی نہیں ہے. تو بس آج کل جو ہے تو میں بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں, اور آندھی آ گئی ہے اور دنیا جو ہے غائب ہے, اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, اور میں اکیلی اتنے بڑے لان میں بیٹھی ویڈیو بنا رہی ہوں. ہے تو دیکھیں نا, تو بس یہ ہے زندگی میں جناب, اپریشیٹ کریں سب کو, اور ٹائمنگ اپنی صحیح رکھیں. کس ٹائم پہ کیا کام کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر منہ سے ایک غلط بات غلط ٹائم پہ نکل گئی نا تو زندگی عذاب بالکل. تو ٹائم پہ اچھی بات نکالیں. آج جو ہے تو بریانی بنے گی. عبداللہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جمعے کو بریانی بنتی ہے. تو چلیں اچھی بات ہے, دوپہر کو ہم بریانی کھائیں گے, ابھی ہم کھائیں گے انڈا پراٹھا, اور شام کو میں نے اپنے بینگن بنائے ہوئے ہیں, میں بینگن کھاؤں گی ہلکی سی روٹی کے ساتھ. تو جناب یہ میرا آج کا پورا مینیو آپ کو بتا دیا. آپ بتائیں آج کیا پکا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں؟ جی ہاں, جمعے کی نماز کا اہتمام تو کرنا ہے بالکل. نہا دھو کے پیاری سی خوشبو لگا کے موتیے کے پھول بھی لا کے رکھ لیں اگر ہیں تو, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تو میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے آپ کو ایک چھوٹے سا واقعہ سنانا ہے. واقعہ میں نے یہ کہیں کسی ڈاکٹر کی زبانی سنا. ایک خاتون کا وہ علاج کر رہی تھی, ینگ لڑکی ہے وہ, اور اس کو بیچاری کو بریسٹ کینسر ہو گیا. اور جس دن بریسٹ کینسر ہوا ہے اسی دن اس کے میاں نے اس کو گھر سے نکال دیا, جس دن پتہ چلا ہے اس کو. بتائیں تو یہ زندگی ہے.
اور اس کے بعد جناب اس کو کہا گھر سے نکل جاؤ، وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، تو اب پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس کو اس کی جو ہے نا بھابھی اور بھائیوں نے کہا کہ جی یہ تو اب مرنے ہی والی ہے، چھوڑو اس کے لیے کیا پیسوں کا انتظام کرنا۔ تو اس کی ماں کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے زہر کھا لیا۔ سوچے نا مائیں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے، یعنی اس کا اپنا سگا بھائی کہہ رہا ہے، اور اس کی بھابھی کہہ رہی ہے کہ چلو جی اس کو تو مرنے دو کیونکہ یہ تو اب مرنے والی ہو گئی ہے، تو اس میں کیا پیسہ ضائع کرنا۔ ایسی سختیاں نہ کریں پلیز، دنیا والو ایسا نہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں کسی کے لیے کریں، یہ نہ سوچیں کہ وہ مرنے والا ہے اب اس کو چھوڑ دو، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو، اب وہ بوڑھا ہو گیا اس کو چھوڑ دو، ان نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو دکھ نہ دیں۔ ان کے لیے یہ بیٹیاں بہت پیاری ہیں، بیٹے بہت پیارے ہیں، سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کا خیال رکھیں۔ تو وہ شکر ہے بچ گئی، زہر کھا لیا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اتنی اپسیٹ تھی وہ بچی کہ ایک تو اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اوپر سے اب جو ہے تو اس کے بھائی بھابھی اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اس کی ماں باپ کے ساتھ۔ تو بیٹیوں کو کوئی چھوڑا جا سکتا ہے؟ بیٹیاں تو جان ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوا مجھے۔ اور ایک میں نے کل خبر پڑھی، کہیں کل نہیں کچھ دن ہو گئے ہیں، کہ پاکستان میں ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، 1,00,000۔ اب گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ تو سوچئے، سوچیں گے نہیں تو بڑے کیسے بنیں گے، ہے نا؟ تو جناب یہ میں نے کہا آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی۔ اب گدھوں کے بارے میں سوچ لیں، یہ گدھے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کب آئے ہیں، کب جائیں گے۔ اور گدھے میرا خیال ہے اب اپنے گھروں میں ایک خرید کے بھی رکھ لیں، تعداد میں اضافہ تو ہو گیا ہے، تو جناب اپنی گاڑی کے آگے لگا لیں، اور یا ٹونگا بنا لیں، ایک چھوٹا سا گدھا رکھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہی کرنا پڑے گا۔ پیٹرول اور مہنگا ہو گیا ہے، سنا کل بیٹے نے بتایا۔ میں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں بھی لوگ خریدتے چلے جا رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، یہی بات ہے پھر، ہے نا؟ بڑی بڑی گاڑیاں لینا کس چیز کا سمبل ہے یار؟ ادھر سے ادھر جانا ہے، میں تو کہتی ہوں گدھے کے اوپر بیٹھ کے چلے جاؤ، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے چلے جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی دماغ کا فطور ہے کہ بڑی گاڑی، بڑا گھر، ہے نا؟ تو بس قناعت پسندی نہیں رہی نا۔ قناعت پسندی ہو تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے گھر بھی پیارے لگتے ہیں، چھوٹی سی گاڑی بھی پیاری لگتی ہے نا؟ یہ پرانا جہاز بھی پیارا لگتا ہے۔ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس جہاز ہیں، جی جہاز میں جاتے آتے ہیں، واہ جی واہ، کیا مزے ہیں۔ بہرحال حساب تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، حرام اور حلال کا فرق بس پتہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور بس یہ ہوائیں انجوائے کریں، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ زندگی کی خوبصورتی ہے۔ یہ بڑے بڑی گاڑی، بڑے بڑے گھر، یہ نہیں ہے خوبصورتی، بالکل بھی نہیں ہے خوبصورتی، ہے نا؟ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے کیمرے کو ابھی پکڑا ہے، یہ گرنے لگا تھا، لیکن یہ دیکھیے، تو میرا شوق دیکھ، تو میرا انتظار دیکھ۔ کیمرے سے یاد آیا، یہ ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے جو بیچارہ سا ہو چکا ہے، اس پہ میں کیمرہ رکھ لیتی ہوں۔ تو پہلے دن میں آئی تو اگلے دن میں نے ویڈیو بنانے لگی تو مجھے مل نہیں رہا تھا، تو سنبھال لیا تھا، وہ کام والی نے ایک جگہ پہ جا کے کمرے میں سنبھال لیا۔ میں پورا اپنے کمرے میں دیکھ رہی ہوں جناب، میرا سٹینڈ نہیں، اور سٹینڈ کے بغیر میں ویڈیو کیسے بناؤں؟ تو جناب پھر میں گئی چپ کر کے، میں نے کہا روما کو اٹھاتی ہوں، تو روما تو سو رہی تھی، تو مجھے نظر آ گیا پڑا ہوا۔ تو یہ جو چیز بہت سنبھالی جائے نا، پھر میں نے کام والی کو کہا بھئی میری چیزیں زیادہ سنبھالنی نہیں ہیں۔ اور میرے ابو کوئی امی کو چیز دیتے ہوتے تھے نا، کوئی پیسے یا کوئی کاغذ، تو کہتے تھے اس کو زیادہ سنبھال کے نہ رکھنا۔ تو میں نے سٹینڈ جو ہے نا، میرے کمرے میں ایک الماری ہے، میں نے اس کے اوپر رکھ دیا، تو اس کے 3 پاؤں ہیں اس طرح، تو وہ اس طرح کر کے رات کو اندھیرے میں نا، محمد میرے ساتھ سوتا ہے، تو صبح کہتا ہے میں ساری رات ڈرتا رہا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا میں نے سمجھا کہ یہ یہاں پر نا کوئی ڈائناسور آیا ہوا ہے الماری کے اوپر، ایسے اس کی ٹانگیں ہیں اور وہ پڑا ہوا ہے لمبی لمبی۔ ہائے، میں نے کہا بیٹے مجھے بتا دیتے۔ کہتا ہے پھر میں نے لائٹ آن کر کے چیک کیا تو پھر وہ ڈائناسور نہیں تھا، وہ تو آپ کا سٹینڈ تھا۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو بچے ہنسا دیتے ہیں، بچے رلا بھی دیتے ہیں۔
تو بچے بہت مزے کر رہے ہیں آج کل. مجھے آج میں نے کیرم کھیلنا ہے مجھے, جو میں نے پتہ نہیں کب کھیلا تھا لاسٹ اپنی زندگی میں. لوڈو کھیل رہی ہوں ان کے ساتھ, واک پہ جا رہی ہوں. میں نے تو کہا ایک سائیکل ہوتی تو میں سائیکل بھی چلا لیتی. اگر میں عبداللہ کو کہوں گی تو سائیکل بھی لا دے گا مجھے, کہیں نہ کہیں سے مہیا کر دے گا. تو باہر ہی پڑی ہوتی ہے, ہر چیز باہر پڑی ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی اٹھا کے لے جائے گا. میں نے کہا عبداللہ خیال کرو, کہتا یہاں سے کوئی نہیں کوئی اٹھا کے لے کے جاتا. تو دیکھیں ایسی زندگی مزے کی ہے نا, جہاں نہ آپ کو چوری چکاری کا ڈر ہے. ویسے ہو جاتی ہیں چوریاں چکاریاں, یہ بات نہیں ہے. رسال پور میں تو میری تار سے کپڑے غائب ہو گئے تھے. ایک دفعہ میں نے کپڑا شرنک کر کے ڈالا تھا وہ غائب ہو گیا تھا. لیں جی, بات تو بہت لمبی ہو گئی, 20 منٹ میں نے بات کر لی, پتہ ہی نہیں چلا. جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا, اتنی سخت ہوا میں. اور میں آپ کو دکھاؤں کتنی شدید کالے بادل ہیں, یہ دیکھیں اوپر. اور آندھی آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ بارش ہوگی. او, ایک قطرہ میرے اوپر گر گیا. پہلی بارش, پہلا قطرہ, بہت امپورٹنٹ. چلیں جی, پھر میں جاؤں اس سے پہلے کہ قطرے زیادہ ہو جائے اور میرا اسٹینڈ بھی الٹ جائے اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے. بارش شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی, اور اب تیز بھی ہونے والی ہے. اور دیکھیں آپ کو میں موسم کا حال بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. شور کوٹ میں اس وقت موسم بڑا شاندار ہے, پنڈی میں بھی بڑا شاندار ہے, اور یقیناً آج لاہور میں بھی بارش ہو چکی ہوگی یا ہو گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ موسم اچھا کرے. کہتے ہیں کہ بہت بارش ہونی ہے اور پھر اربن فلڈ آنا ہے. اللہ تعالیٰ فلڈ سے بچائے, سیلاب سے بچائے, اور اچھی بارش دے اور رحمت کی بارش دے. آپ سب کے لیے بہت 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 دعائیں, اور خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. موسم انجوائے کریں, پکوڑے بنائیں. اب تو جمعے کو پکوڑے بھی بنیں گے شام کو. نہیں, میں خود بناؤں گی, دوسروں کو تنگ نہیں کروں گی. پرومس. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.